السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں شعر نمبر 9 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 9 یہ ہے: یہ بے آباد و دہشت ناک وحشت خیز ویرانہ ہے لا تعداد شور انگیز تہذیبوں کا افسانہ۔ یہ بے آباد کا معنی وہ جگہ جو آباد نہ ہو، جو بیرن ہو یا بنجر ہو۔ دہشت ناک، دہشت کے معنی بھیانک بھی ہے، ڈرانا بھی ہے۔ وحشت خیز کے معنی بھی یہی ہے، ویرانہ۔ وحشت خیز مطلب ڈرانا، وہ جگہ جہاں لوگ ڈرتے ہیں۔ ویرانہ مطلب وہ جگہ جو ویران ہو، اور ہے لا تعداد مطلب نمبریبل، تعداد سے زیادہ۔ شور انگیز کا مطلب شور اٹھانے والا یا شور برپا کرنے والا، ہنگامہ برپا کرنے والا۔ یہ تہذیبوں کا افسانہ، تہذیب سیولیزیشن کو کہتے ہیں، اور افسانہ کے معنی قصہ کہانی۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری کچھ اس طرح اندراز ہیں اور کہہ رہے ہیں، اصل میں شاعر یہاں پہ بار بار مطلب یہ جو در خیبر ہے اس کے حوالے سے ایک تاریخی جگہ ہے، اہمیت کے حامل یہ جو جگہ ہے، تو اس کا وہ ذکر اس نظم میں کیا ہے۔ اور حفیظ جالندھری اس شعر میں یعنی اس ویران ناہموار اور چٹیل علاقہ کے بارے میں یا علاقے کے بارے میں کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں، اور کہا ہے کہ یہاں سے بہت سی تہذیبوں کا گزر ہوا۔ بہت سی تہذیب کا مطلب یعنی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ گزرے، بہت ساری جو تہذیبی تھی یا تہذیبیں تھیں، جو سیولیزیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اور آریاؤں نے تقریباً 4000 سال پہلے اس جگہ کو پار کیا۔ مطلب آریا جو لوگ تھے وہ اسی جگہ سے یعنی آگے داخل تو در خیبر سے ہوئے تھے، لیکن در خیبر سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف وہ بڑھے اور ہندوستان کی طرف پہنچ گئے۔ اور وہ لوگ پھر کیا ہوئے، وہ ہندوستان کی طرف مطلب پہنچ گئے، وہاں پہ داخل ہوئے، اور ساتھ ساتھ منگول اور تاتاری بھی ہیں۔ مطلب صرف یہ لوگ اس جگہ پہ داخل نہیں ہوئے تھے، اس جگہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہاں پہ منگول اور تاتاری بھی آئے۔ وہ تجارتی غرض سے چائنا سے سامان افغانستان لے کر آتے، اس کے لیے در خیبر کا راستہ اختیار کرتے۔ در خیبر جو ایک خوف زدہ اور ڈرا دینے والا علاقہ ہے، یہاں سے بدھ مت کے آثار یعنی نشانات بھی نمودار ہوئے، تاہم اپنے اعتقادات یعنی پختہ عقیدے کی وجہ سے پختون ان مورتیوں کے خلاف تھے، مطلب یعنی ان بتخانوں کے خلاف تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ بہت سی تہذیبیں اس گزرگاہ سے گزری ہیں، اس جگہ سے مطلب وہ گزری ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، حفیظ جالندھری نے بڑی خوبصورتی سے در خیبر کے علاقے کی منظر کشی یا منظر نگاری کرتے ہوئے اس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، اور ان کے کلام میں جو نغمگی ہے، جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، اور جو رجعیت کا جو جذبہ ہے۔ تو رجعیت کسے کہتے ہیں؟ وہ شاعری جو لوگ مطلب یعنی ہوپ فل کی طرف لے جائے، وہ شاعری جس میں بندہ یعنی ناامیدی کی بجائے وہ پر امید شاعری کرے، تو اس کو رجعیت کہتے ہیں۔ اور اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ قنوتیت ہے۔ وہ شاعر جو مایوس ہوں، ان کی شاعری میں مایوسانہ یا مایوسی کر دینے والا جذبہ موجود ہو، جو لوگوں کے ذہن میں یا لوگوں کے دلوں میں مایوسی پیدا کرے، تو اس شاعری کو قنوتیت کہتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنط، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی انسان کو دنیا کی زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اگر میں میڈیکل کے فیلڈ میں آنا چاہ رہا تھا، پھر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں
کہ جو لوگ کچھ نہیں بنتے وہ ٹیچر بنتے ہیں. یہ اصل میں لوگوں کی نگیٹو سوچ ہوتی ہے، اور نگیٹو سوچ کو فالو کرنے والے بھی مطلب یہ وہ بھی نگیٹو بیچارے بن جاتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس کے ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی مطلب ایکٹیونیس ہوتی ہے، تو ان کی ایکٹیونیس کی وجہ سے بیچارے اور یہ کم تعلیم یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں کم از کم ان کی سوچ میں مثبت تبدیلی آتی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ جائیں گے. اور مجھے خصوص امید رکھیے، یاد رکھیے میرے چینل میں ہر آنے والوں کو چاہیے کہ میں چینل کو سبسکرائب بھی کروں، گھنٹے کا بیل آئیکن اس لیے دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے